آج اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے؟ دیکھیں جی اب جا رہے ہیں انشاءاللہ، اب دیکھیں گے جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ مرزیہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ 17 سیٹوں والے نہیں ہیں، یہ 10 سیٹوں والے ہیں، 9 سیٹوں والے جی۔ 9 سیٹوں والے، اس کی تھوڑی سی ہمیں دیکھیں جی یہ جو میرے اپنے تعلقات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے اور بڑے کریڈیبل سورسز سے انفارمیشن ہے، یہ NA1 سے لے کے NA100 تک مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ نہیں جیتا تھا۔ اللہ علی الحق ہے، وقت آئے گا یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ ابھی تک تو نا دیکھو نا لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے مرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور چیزوں کو وہ آئی واش کیا ہوا ہے۔ یہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے۔ اور دوسرا ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے، آپ جائیں بار کوئی عوام کے مسائل کی بات نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم ملک کے لیے ہوتی ہیں، قوم کے لیے ہوتی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ اور استثناء کہاں کا استثناء یار؟ اگر میرا دامن صاف ہے، میں نیٹ ہوں، میں کلین ہوں، میں صاف ہوں، میں شفاف ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کوئی ایسا کام آئین اور قانون کے منافی نہیں کیا، تو مجھے کس چیز کا خوف ہے جی؟ میں کس چیز کا استثناء مانگتا ہوں؟ لیکن جی میرا اگر دامن صاف ہے، میرا دامن صاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آئین اور قانون کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے مروجہ قوانین کے منافی ہو، جو غیر شرعی ہو، جو اخلاقیات کے منافی ہو، تو پھر میں کس چیز کا؟ جب اسلام میں بھی نہیں ہے، اور اس لیے اس کا فتویٰ آ گیا ہے جی کہ اسلام میں بھی استثناء کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں ان کو یہ کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، کیسی انسیکیورٹیز ہیں۔ لیکن جی حالانکہ خان صاحب نے تو 2 ٹوک واضح کہا ہوا ہے جی کہ میں فتح مکہ کے ماڈل پہ چلوں گا، میری کسی کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں کسی خلاف کوئی ظلم کروں گا، جبر کروں گا، یا میں کسی کی جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کروں گا۔ ہم جو ہے انشاءاللہ فتح ماڈل پہ چلیں گے، لیکن ہمارا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ جس نے بھی جس سے غلطی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ کٹہرے میں آئے گا، اپنی غلطی کو ریئلائز کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا جو ہے سفر چل پڑے گا۔ ثناء اللہ خان مستی کھیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آج اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بل آتا ہے 27ویں ترمیم کا، آپ مخالفت کے لیے ووٹ ڈالیں گے یا پھر بائیکاٹ کریں گے؟ کیونکہ مخالفت کا ووٹ اگر ہوگا تو کل کو آپ کو آئین سوٹ کرے گا کہ مخالفت میں ووٹ اتنے آئے تھے۔ یہ اسٹریٹجی جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، یہ تمام اسٹریٹجیز جو ہیں، ہم لیجسلیٹر ہیں، ہم سمجھتے ہیں، آئین کو جاننے والے ہیں۔ آپ کی ماشاءاللہ نقطہ بڑا اچھا ہے، اس میں ابھی ہم جا رہے ہیں، ہم لائحہ عمل بنائیں گے، اس پہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں، چونکہ میں نے ایک سوال کا جواب پہلے میں ایڈریس کر چکا ہوں کہ ایسی ہر ترمیم جس کا کوئی آئینی مینڈیٹ نہیں ہے، جو عوام کے ووٹ سے نہیں بن رہی، جسے عوام نے ووٹ نہیں ڈالا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا، مفتی پاکستان، مفتی اعظم علامہ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ اس میں استثناء کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ غیر اسلامی بھی ہے، اور آئین پاکستان میں کوئی ایسی شک جو ہے نہ وہ غیر آئینی آ سکتی ہے اور نہ وہ غیر اسلامی آ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ 27th امینڈمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو لائحہ عمل ہوگا وہ ابھی ہم جا رہے ہیں میٹنگ میں لائے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کل بیرسٹر گور صاحب نے بڑی دھواں خطاب کیا، آپ ساتھ بیٹھے تھے، کل انہوں نے کہا کہ آپ کے خوف کو بھی داد دینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے خوف سے یہ ترمیم لائی گئی ہے واقعتاً؟ دیکھیں جی، خوف تو میرے اللہ کا ہوتا ہے جی، خوف کیا ہے جی؟ خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ فتح ماڈل پہ ہم چلیں گے، ہماری کسی کے ساتھ کیا ذاتیات ہے؟ کیا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اللہ معافی دے کوئی دشمنیاں ہیں جی؟ زار زان کا جھگڑا ہے؟ ہم تو صرف آئینی لوگ ہیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو خدا را آئین پاکستان کے تحت چلائیں، رول آف لا کے تحت چلائیں، جو سول لبرٹیز ہیں، جن کی آزادی ہے اس کے مطابق چلیں۔ آئین پاکستان نے جس کو جتنا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام کریں، ہماری کسی سے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ کل آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ کل آپ ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا لب لباب یہ تھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ کون ہے وہ شیر جس کی رن آنے سے یہ ماحول کب آ رہا ہے؟ عمران خان، ماحول کیسا بن رہا ہے؟ یہ جو گھڑا ڈھوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، یہ ظلم اور جبر کی جو رات ہے، یہ انشاءاللہ طویل ضرور ہے، مشکلات اور پریشانیاں ضرور ہیں، ہمیں گولیاں ضرور ماری گئی ہیں، ہمارا مینڈیٹ ضرور چھینا گیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس ضرور پامال کیا گیا ہے، اور ہر قسم کے 3rd گریڈ ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو ہے پاکستان کے عوام کو جھکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گن پوائنٹ پہ انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں کہ جو سینٹ آف پاکستان سے انہوں نے پاس کیا ہے۔ سیال صاحب، اس سے بڑا کیا ہے کہ ایک سینیٹر جس نے ووٹ ڈالا ہے
اور لوٹا ہوا ہے تو وہ میڈیا سے منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے، وہ سامنا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور 26 امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھا لوگوں کو جو ہے وہ ویل چیئرز پہ لایا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس شیر کی آمد ہے، قرآن کہاں پر آیا ہے، یہ آئینی ترمیم اس کی غمازی کر رہی ہے اور انشاءاللہ وہ قریب آ رہا ہے. تھینکس ویری مچ.